حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ معطر منور زندگی مبارک تین پہلو پر مشتمل ہے۔ ایک کو فضائل کہتے ہیں اور ایک کو خصائل کہتے ہیں اور تیسرے کو شمائل کہتے ہیں۔ فضائل کا تعلق حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور آپ کی شان اور رفعت اور بلندی کے واقعات کے ساتھ ہے، اور خصائل کا تعلق حضور علیہ السلام کے واقعات سیرت کے ساتھ ہے، اور شمائل کا تعلق حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حلیہ مبارک، آپ کے حسن مبارک کے ساتھ ہے۔ چاہے فضائل ہوں، چاہے خصائل ہوں، چاہے شمائل ہوں، ان تینوں کا ذکر کرنے سے ہی انسان کی بگڑی بنتی ہے، اور ان تینوں کے ذکر کو ہی میلاد کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فضائل ایسے عطا کیے کہ کائنات عالم میں آپ سے بڑھ کر کسی کو فضیلت، عزت اور عظمت عطا نہیں کی۔ خصائل سیرت کا نور ایسا عطا فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر آپ ہی کی سیرت کو امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ اور شمائل جلوہ زیبائی اور حسن فرامہ ایسا عطا فرمایا کہ خود قسم اٹھاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی پوری زندگی کی قسم، آپ کے سینے کی قسم، آپ کی مزمل والی چادر کی قسم، آپ کی طٰہٰ والی عظیم الشان پیشانی کی قسم، یاسین والے عظیم الشان مبارک ہونٹوں کی قسم، ما زاغ البصر وما طغیٰ والی کجرے والی آنکھوں کی قسم۔ چاہے فضائل ہوں، فضائل بے مثل و بے مثال عطا فرمائے، چاہے خصائل ہوں وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے، چاہے شمائل ہوں وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کو حسن ایسا عطا کیا، شمائل آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ نبوت کی دلیل کے طور پر کچھ معجزات لے کے آتا ہے، نبوت کی دلیلیں لے کے آتا ہے تاکہ لوگ پوچھیں تو وہ سامنے معجزہ ظاہر ہو، دلیل پیش کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اگر نبوت کی دلیل نہ ہی لے کے آتے، ویسے تو سر سے پاؤں تک آپ سراپا معجزہ ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اگر دلیلیں نہ ہی لے کے آتے، حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل کے حوالے سے جو مجھے سب سے اعلیٰ اور افضل حدیث پاک جو میری نظر سے گزری ہے، ایک وجد آفری کیفیت ہوتی ہے اس حدیث پاک میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک امام بخاری نے 680 انٹرنیشنل جو نمبر ہے اس پر یہ کوٹ کی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے ایسا حسین اور محجبی بنایا تھا کہ صحابہ کی عید حضور علیہ السلام کی دید سے ہوتی تھی۔ حضور کا چہرہ نظر آتا تو صحابہ کرام ذوق فراوان کے ساتھ دیگر معاملات سر انجام دیتے۔ حضور کا چہرہ اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تو صحابہ کے لیے وہ لمحات قیامت خیز ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے حضور علیہ السلام آپ کے وصال سے لمحات قبل، حضور مسجد میں تشریف فرما نہیں ہوئے، 3 دن ہو گئے۔ وہ صحابہ جن کا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا
3 دن ہو گئے آج حضور کی زیارت نہیں ہوئی، جلوہ زیبائی کی نظر کی جھلک کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حکم آ گیا کہ صحابہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ ہیں، قربان جائیں اس مصلی رسول پر اور اس عظیم ہستی پر۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں جی سیاسی خلیفہ تھے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی روحانی تھے، کوئی کہتے ہیں فلاں تھے فلاں۔ اگر جناب سیدنا ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ ہیں تو جناب عمر فاروق پیچھے مقتدی ہے۔ اگر جناب ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ ہیں تو پیچھے حضرت عثمان غنی مقتدی ہیں۔ اگر جناب ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ ہیں تو جناب مولا کائنات پیچھے مقتدی ہیں، جن کے مقتدیوں کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جن کے مقتدیوں کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عثمان سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جن کے مقتدیوں کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے علی کے چہرے کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے مقتدیوں کی شان یہ ہے، اس کے امام کی شان قائل کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر کے پیچھے حضرت انس کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 3 دن ہو گئے حضور علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں امام بخاری نے کوٹ کی، حضرت انس فرماتے ہیں نماز ہو رہی تھی، اچانک فکشف النبی ستر الحجرہ، حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کھولا اور جو پردہ مبارک تھا حجرے کا اس کو سرکایا۔ پھر آگے دوسری بات کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ وَهُوَ قَائِمٌ، حضور علیہ السلام کھڑے تھے۔ تیسری بات آگے کرتے ہیں ثُمَّ يَنظُرُ إِلَيْنَا، آقا ہمیں دیکھ رہے تھے۔ آگے چوتھی بات کرتے ہیں ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، پھر حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ کر ایک تو آئے، پردہ سرکایا، پھر وہ کھڑے تھے، پھر وہ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ چوتھی دفعہ فرمایا حضور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اور آگے جو 5ویں بات کی کلیجے کو ٹھنڈ پہنچاتی ہے وہ 5ویں بات، حضرت انس کے آگے 5ویں بات فرماتے ہیں کَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، حضور علیہ السلام جب آئے حجرے کا دروازہ کھلا تھا، کھڑے تھے، ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہمیں دیکھ کر حضور مسکرا رہے تھے۔ کَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے خدا کا قرآن کھلا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے خدا کا قرآن کھلا۔ یہ حضرت انس بن مالک ہیں۔ آج پتہ نہیں کہاں کے لوگوں کو بیٹھ کے اعتراضات نظر آ جاتے ہیں، یہ تھا تو وہ نہیں تھا، ترازو لے کے تکڑی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حضرت انس تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے خدا کا قرآن اور مصحف کھلا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ بتائیے صحابہ کرام تو نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام تو ان کا چہرہ تو قبلہ شریف کی جانب تھا۔ قبلہ شریف کی جانب دیکھنا استقبال قبلہ یہ نماز کی شرائط میں ہے۔ ہم دائیں اور بائیں نماز میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی ابو بکر صدیق کی اقتدا میں، اور جناب انس بن مالک یہ 5 باتیں بتا رہے ہیں۔ حضور کا دروازہ کھلا، حضور کھڑے تھے، حضور ہمیں دیکھ رہے تھے، ہمیں دیکھ کر حضور مسکرا رہے تھے، پھر حضور کا چہرہ ایسے کھلا ہوا تھا، ایسے چمک رہا تھا جیسے خدا کا قرآن کھلا ہوا۔ تو کیا خیال ہے ان کی نمازیں ٹوٹ گئی؟ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں ایک ظاہری آنکھ کا کعبہ ہوتا ہے، ایک باطنی آنکھ کا کعبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس وقت صحابہ کی ظاہری آنکھ کا کعبہ تو بیت اللہ تھا، اور باطنی آنکھ کا کعبہ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور تھا۔ اور بقول شاعر صحابہ بھی یہ فرما رہے تھے کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے، ہم اپنے روئے یار کو کعبہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے روئے یار کو کعبہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا عظیم، کہتے ہیں کہ جیسے خدا کا قرآن کھلا ہوا۔ شمائل ہے ایسا کسی، ایسے شمائل عطا کیے کہ کائنات عالم میں آپ سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس، آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے کعبے کو کعبہ، حضور علیہ السلام کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا،
حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا. تو مجھ پر اعتراض کرنے سے پہلے امام فخر الدین رازی پہ اعتراض بنتا ہے. وہ امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، وہ امام فخر الدین رازی جنہوں نے مفاتیح الغیب لکھی ہے، وہ امام فخر الدین رازی جنہوں نے اسرار التنزیل و انوار التاویل لکھی ہے، اور وہ امام رازی کہتے ہیں کہ اگر میں اعوذ باللہ بسم اللہ سے فقہی مسئلے نکالنا شروع کروں تو 1000 مسئلہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ سے نکال سکتا ہوں. اتنے بڑے عالم آپ فصل لربک وانحر کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب الکعبۃ ہی قبلۃ صلاتک، یہ جو کعبہ ہے محبوب یہ آپ کا کعبہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی نماز کا کعبہ ہے. الکعبۃ ہی قبلۃ صلاتک، یہ کعبہ آپ کی نماز کا کعبہ ہے. تو پھر بارہلا یہ کعبہ نماز کا کعبہ ہے، یہ کعبہ نماز کا قبلہ ہے، تو اس قبلے کا کون سا قبلہ ہے؟ آواز آتی ہے والقلب قبلۃ رحمتی، محبوب آپ کی نماز کا کعبہ، آپ کی نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور آپ کا قلب منور ہماری رحمت کا قبلہ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک فرماتا ہے میری خواہش یہ ہے یہ دونوں قبلے سامنے ہوں، یہ دونوں قبلے سامنے ہونے چاہیے. جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کا کعبہ تو بیت اللہ ہو، اس وقت بیت اللہ کا قبلہ آپ کا قلب منور ہو، بیت اللہ کا قبلہ آپ کا قلب منور ہو. اس لیے شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان، دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان، تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، جناب یوسف حضور کا چہرہ دیکھیں گے. 1,24,000 پیغمبر جمع، تشریف فرما، رسل انبیاء سارے جمع، اولیاء علماء صلحاء، پورا محشر کا میدان جمع ہے. حضور جلوہ فراز ہوں گے تو حضور کے چہرے پر نقاب ہوگا. جب حضور علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹے گا تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام حضور کے چہرے کو دیکھیں گے تو یہ دعا مانگیں گے تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. ایسا حسین چہرہ بنایا، ایسا حسین چہرہ. خواجہ محمد یار فریدی گڑی اختیار خان والے رحیم یار خان وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں، حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کا منظر الگ تھا. دنیا کا منظر یہ تھا جناب یوسف علیہ السلام جناب مصر شہر سے گزرے تو زمانہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا، زلیخا آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی، جناب یوسف آگے آگے ہوتے. تو فرماتے ہیں قیامت کا منظر بدلا ہوگا، حضور آگے آگے ہوں گے، جناب یوسف پیچھے پیچھے ہوں گے. تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے دکھیں دے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. خواجہ محمد یار فریدی کو حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا حسین تھا، ایسا باجبی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا چہرہ بنانے میں بھی برابری کو برداشت نہیں کیا. ایسا چہرہ بنایا، ایسا چہرہ. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے تو عرض کی مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آواز آئی لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. 7 مرتبہ گزاری کی. اللہ پاک نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، اس جانب ہم ایک تجلی کرتے ہیں، اگر اس کو برداشت کر لیا تو ان قریب ہم اپنا آپ بھی دکھا دیں گے. پھر اللہ پاک نے تجلی کی. علماء کہتے ہیں کہ سوئی کا جو نکہ ہوتا ہے اس نکے کے بھی کروڑویں حصے کے مطابق ذاتی نہیں صفاتی تجلی اللہ تعالیٰ نے کی. جناب موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، زمین پہ تشریف لے آئے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ آیات تلاوت کی حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر فلما آفاقہ، جب تھوڑی دیر کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو اس وقت آپ کی نظر کا یہ عالم بن چکا تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صفاتی تجلی، وہ بھی کروڑویں حصے کے برابر، عرش پر جا کر نہیں، کوہ طور پہاڑ پہ ہوش باقی نہ رہے، زمین پہ تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو صفاتی تجلی کروڑویں حصے کے برابر دیکھی تھی، نظر کا یہ عالم بن گیا تھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو 30 میل کی مسافت سے دیکھ لیا کرتے تھے، 30 میل کی مسافت پر۔ جس نے ایک صفاتی تجلی دیکھی، ہوش باقی نہ رہے، پھر نظر کا یہ عالم بن گیا، تو جس نے ذاتی تجلی، وہ بھی کوہ طور پر نہیں بلکہ لا مقام پہ جا کے دیکھی، اس کی عزت اور عظمت کا اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور نکتہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ باریلا میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا تو بھی اس آنکھ سے دیکھے اور لا مقام پہ آ کے میرا محبوب بھی اس آنکھ سے دیکھے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو بھی اس آنکھ سے دیکھے، میرا محبوب بھی اس آنکھ سے دیکھے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں جو خدا اپنا آپ دکھانے میں برابری برداشت نہیں کر سکتا، وہ مصطفیٰ بنانے میں کیسے برابری برداشت کر سکتا ہے؟ حسینہ جمیلہ دبو موڑ ڈتا، بنا کے محمد قلم توڑ ڈتا۔ ایسا حسین بنایا، ایسا باجلیل بنایا، اس لیے کہتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ۔ پھر دنیا کا قاعدہ ہے کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دکھاتا، آپ دنیا داری کو دیکھ لیں، کوئی نہیں دکھاتا۔ پھر اللہ پاک نے کیسے احسان فرماتے ہوئے اپنا محبوب اس کائنات والوں کو عطا فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ، حضور علیہ السلام کا حسن اللہ نے سارے کا سارا ظاہر ہی نہیں کیا۔ اگر اللہ حضور کا سارا حسن ظاہر کر دیتا تو یہ کائنات بھسم ہو جاتی۔ جس طرح ایک صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ کوہ طور پہاڑ پہ پڑا، وہ جل کے راکھ ہو گیا، اگر حضور کے حسن کا ایک پردہ اٹھا دیا جاتا تو اللہ کہتا کہ عرش بھی پگھل کے پانی ہو جاتا۔ شیخ محقق نے یہ لکھا ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کیسے، جب دنیا والے نہیں دکھاتے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیرت کی بنیاد پر حضور کا حسن کائنات والوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں کیا۔ 70,000 پردوں میں محبوب علیہ السلام کو اڑا کے 70,000 پردے اجابات آگے چہرے پہ دے کے پھر اللہ پاک نے کائنات میں حضور علیہ السلام کو بھیجا۔ کبھی جوادیت کا پردہ اڑا دیا، کبھی رحیمیت کا پردہ، کبھی کریمیت کا پردہ، کبھی غفوریت کا پردہ، اور کبھی نورانیت کا پردہ، کبھی بشریت کا پردہ، کبھی ابدیت کا پردہ، پردے اڑا کے حضور علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا گیا۔ پھر بھی حسن کا عالم یہ تھا کہ 70,000 پردوں کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے کا حسن دیکھا نہیں جاتا تھا۔ حضور اتنا حسین تھے، 70,000 پردے دیکھ کر پھر بھی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو پھر آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ حضرت حسان کہتے ہیں لما نظرت الی انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت کفی علی عینی خوفا علی ذہاب بصری۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یہ جو میں حضور کا چہرے کا حسن اور حلیہ بیان کرتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ مجھے ایک طریقہ آ گیا تھا حضور کے حسن کو بیان کرنے کا۔ پوچھا وہ کون سا طریقہ تھا؟ کہتے ہیں کہ اگر میں ویسے دیکھتا تو میری آنکھوں کی بینائی کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، جب بھی میں حضور کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا اور انگلیوں کی اوٹ سے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کرتا تھا۔ اتنا حسین۔ مولا علی قاری نے تو کمال ہی کر دیا، فرماتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کے جو 70,000 پردے اللہ نے اڑائے، اگر ایک پردہ اللہ پاک اٹھا دیتا تو مولا علی قاری فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے کی رمق، آپ کے چہرے کی کیفیات اس کائنات میں پڑتی، حتیٰ کہ قبرستان میں پڑتی تو مولا علی قاری فرماتے ہیں قبرستان کے مردے مردہ نہ رہتے، وہ بھی اٹھ کر حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ،
آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، ایسا حسین بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایسا محجبین بنایا کہ خود ہی اس چہرے کی قسم اٹھائی، اور وضحیٰ اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ کی ضرورت ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آج جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کوئی کیا کتاب لکھ رہا ہے، کوئی کیا کتاب، اس دور میں بھی جن کے پاس آنکھیں نہیں تھی، کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور تھا وہ صداقت کا شاہ سوار بن گیا، جس کے پاس آنکھوں کا نور تھا وہ فاروق اعظم بن گیا، جس کے پاس آنکھوں کا نور تھا وہ ایک نور نہیں بلکہ ذوالنورین بن گئے، دو نور والے، اور جس کے پاس آنکھوں کا نور تھا وہ حیدر کرار شجاعت کے علم بردار اور شاہ سوار بن گئے۔ اس کے لیے بھی آنکھ کی ضرورت ہے۔ مثال کے ذریعے استشہاد کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مثنوی میں مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ بادشاہ کے وزراء نے بادشاہ کو آ کے بتایا کہ بادشاہ ابھی یہ سلطنت کے سامنے سے نا لیلا گزر کے جا رہی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا، تو بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، بلا کے لایا گیا، تو بادشاہ نے کہا یہ کون سی لیلا کی بات کر رہے ہو تو وزیروں نے کہا وہی لیلا جس کے پیچھے کیس دیوانہ وار مجنوں بن کے پھر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ بلایا گیا تو سامنے لیلا کھڑی ہوئی، تو بادشاہ نے کہا کہ تو ہی لیلا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں ہی لیلا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا تیرے اندر تو وہ کوئی نہ حسن ہے نہ جمال ہے، کچھ کیفیت ہی نہیں ہے، تیرے پیچھے کیس جیسا شخص پڑھا لکھا مجنوں اور پاگل اور دیوانہ کیسے ہو گیا؟ تو لیلا کہنے لگی خبردار بادشاہ، تیرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو مجنوں کے پاس آنکھ ہے، اگر تو مجنوں والی آنکھ سے مجھے دیکھے تو مجھے سراپا حسن ہی حسن کہے گا، تیرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو مجنوں والی آنکھ ہے، مجنوں کی آنکھ سے ذرا دیکھ تو میں تجھے حسن کی شاہ سوار نظر آؤں گی۔ تو مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر لیلا کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے بھی مجنوں کی آنکھ چاہیے، اسی طرح مصطفیٰ جان عالم کے حسن کو دیکھنے کے لیے ہر ایک کی آنکھ نہیں بلکہ اس کے لیے ابو بکر صدیق کی آنکھ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ابو جہل کی آنکھ نے دیکھا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس نے حضور کو اپنی نسل کہہ دیا، اور جناب ابو بکر صدیق کی آنکھ نے دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین اور ماجبین اللہ نے پوری کائنات میں بنایا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں ما رأیتو شیئا من رسول اللہ، کہ انہوں علیہ السلام کی مثل کوئی چیز نہیں تھی اس کائنات میں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کا سورج حضور علیہ السلام کے چہرے کا طواف کر رہا ہے، جیسے چاندی کی ڈلیاں ہوتی ہے نا، حضور علیہ السلام کے چہرے میں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان کا سورج چاندی کی ڈلیاں بن کر حضور علیہ السلام کے چہرے کے آس پاس طواف کر رہے ہیں، ایسا حسن۔ ایک دن حضور علیہ السلام خود تشریف فرما ہوئے، آپ نے دھاری دار چادر پہن رکھی تھی، جناب سیدہ ام عائشہ صدیقہ گھر میں حاضر تھی، حضور علیہ السلام نے دھاری دار چادر پہن کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، ایسا بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، ایسا بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو قربان جائیں آج حسن خود ناز پہ تھا، حسن خود مان پہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیف ترینی یا عائشہ، ایسا بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو سیدہ ام عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں بندہ نواز آپ کی ہر ادا پہ ادائے دل نوازی، ہر ادا پہ ادائیں قربان، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی سفیدی نے تو چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے، اور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے۔ ایسا حسین چہرہ، ایسا حسین چہرہ، باجبی چہرہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں اگر کوئی دلیل نہ ہی لاتے، حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، چہرہ اتنا حسین تھا کہ زمانے والے حضور کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، انصار میں سے تھے، بچپن سے یتیم تھے، نام تھا حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیدا ہوئے تو یتیم، ماں تھی اور ایک خالہ تھی، خالہ کے گھر میں رہائش پذیر تھے، تو خالہ کی بکریاں تھیں، خالہ بکریاں چرانے کے لیے آپ کو بھیجتی جاؤ بکریاں چرا کے آؤ، اسی سے گزر بسر ہوتا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہے، حتیٰ کہ
ایک دن ایسا آیا کہ راستے سے گزر رہے تھے کہ جناب حضرت ابو قرصافہ کی نظر حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پڑ گئی. حضور علیہ السلام کے چہرے کا حسن، اور اتنے آپ پسماندہ اور پشماندہ ہو کے سنیں، یہ آپ کو بھی زیب نہیں دیتا، مجھے بھی زیب نہیں دیتا. حضور کے چہرے کا حسن ہے کہ وہ مسکرا کے بیٹھے، سبحان اللہ کی آواز کہتے ہیں. حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں میں بکریاں لے کے جا رہا تھا، اچانک نگاہ اٹھی، سامنے حضور علیہ السلام کا چہرہ دلربا تھا، حضور کا چہرہ، اور سونے پہ سہاگا. ادھر سے جناب ابو قرصافہ نے حضور کو دیکھا، ادھر سے حضور نے بھی جناب ابو قرصافہ کو دیکھ لیا. جس طرف اٹھ گئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو قرصافہ نے حضور کو دیکھا، اور حضرت ابو قرصافہ کے مقدر پہ قربان، حضور نے جناب ابو قرصافہ کو دیکھ لیا. تیری ایک نظر کا سوال ہے، تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. آپ کی ایک نظر میری پوری زندگی بنا ٹھہا سجا کے پیش کر دے گی. حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا، بس کیا تھا، پھر بکریاں چرانا بھول گیا. روزانہ بکریوں کو چراگاہ میں کھڑا کرتا اور آ کے حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، حتیٰ کہ بکریاں نہ چرتی یا کوئی ایسا معاملہ، بکریاں کمزور ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ دودھ دینا انہوں نے کم کر دیا. تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی خالہ نے حضرت ابو قرصافہ سے پوچھا، ابو قرصافہ کیا معاملہ ہے، بکریاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور دودھ بھی پورا نہیں دیتی. حضرت ابو قرصافہ نے کہا کہ خالہ جان دراصل بات یہ ہے، میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ میں بکریوں کو چرا ہی نہیں پاتا. آپ کی خالہ نے پوچھا وہ کیا معاملہ ہے، اور کہا کہ میں تجھے اپنی عزت اور حرمت کی قسم دے کے کہتی ہوں، مجھے سچ سچ بتانا وجہ کیا ہے کہ بکریاں کیوں کمزور ہو رہی ہیں. آج کل تیرے بھی پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، آج کل تو بھی گھر میں جب آتا ہے بڑا پیار محبت اور ہنستا مسکراتا ہوا آتا ہے، تیری ہنسی خوشی کی وجہ کیا ہے اور بکریوں کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے. تو حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں خالہ جان دراصل بات یہ ہے، میں بکریاں چرانے ہی نہیں جاتا، میں تو روزانہ محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اور ان کا حسن اتنا خوبصورت ہے، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، بس میں ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا ہوں، بس میں ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا ہوں. حضرت ابو قرصافہ کی ماں مسلمان نہیں تھی، خالہ بھی مسلمان نہیں تھی. کہنے کا خبردار، آج کے بعد محمد کے پاس نہیں جانا، جو ان کے پاس جاتا ہے پھر اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں پلٹتا. آج تک ہم نے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا. حضرت ابو قرصافہ خالہ کے گھر میں رہ رہے تھے، بات ماننا بھی مجبوری تھی، وعدہ کر لیا کہ چلیں آج کے بعد نہیں جاؤں گا. لیکن ایک لمحہ صحابہ کا حضور کے چہرے کے بغیر بڑی مشکل گزرتا تھا، تو ایک دن کیسے گزر سکتا تھا. ایک دن گزر گیا نہیں دیکھا، 2 دن گزر گئے نہیں دیکھا، 3 دن گزر گئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جان لبوں پہ آ گئی. خالہ کو کہنے لگے اے خالہ جان، آپ نے جو کہا میں نے بات کو تسلیم کر لیا، میں نے وعدہ کر لیا. 1 دن 2 دن 3 دن میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ذرا آپ ایک بات میری مان لیں، پھر جیسے آپ کہیں گی میں ویسے کروں گا. تو آپ کی ماں اور خالہ نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. تو حضرت ابو قرصافہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، امی جان اور خالہ جان، آج کے بعد میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، ذرا ایک دفعہ آ کر محمد کو دیکھ لو، اگر کہو گی تو میں چھوڑ دوں گا. ایک دفعہ آ کر محمد کی زیارت کر لو، اگر اس کے بعد کہو گی تو میں ساری زندگی اس کے دربار میں نہیں جاؤں گا. حضرت ابو قرصافہ کی ماں اور خالہ کہنے کہ چلو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو قرصافہ اپنی ماں اور خالہ کو لے کر حضور علیہ السلام کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام اپنے گھر میں کھجوروں کے تنے سے بنی ہوئی چٹائی پہ تشریف فرما تھے. کوئی عالیشان ٹھاٹ واٹ نہیں، تخت نہیں، اور ہٹو پجو نسو والا کوئی پہرے دار نہیں. حضرت ابو قرصافہ اپنی ماں اور خالہ کو لے کے حضور کی در دولت پہ حاضر ہوئے. تو حضرت ابو قرصافہ کی خالہ نے دور سے حضور علیہ السلام کے چہرے کا حسن دیکھا تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ کی خالہ پکار کے کہنے لگی اے ابو قرصافہ، میں ہی بدبختی میں تھی کہ تجھے روک رہی تھی، آج کے بعد تجھے کھلی
اجازت ہے، چاہے تو صبح دیکھ، چاہے تو دوپہر کو دیکھ، چاہے تو شام کو دیکھ، صرف تو نہ دیکھ، میں بھی اس حریم قدس میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر میں بھی اس حسن کی جلوہ زیبائی کی غلام بننا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل کرو۔ سبحان اللہ، آپ کی ماں نے بھی کلمہ پڑھا اور آپ کی خالہ نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام میں حاضر ہو گئی، اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے چہرہ ایسا حسین دیا تھا۔ ایک دن جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، حضور نے پوچھا ہے جبریل کائنات عالم کے اندر بڑا گھومے پھرے ہو، 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں کی بارگاہ میں گئے ہو، ذرا یہ بتاؤ مجھ جیسا حسین بھی کسی جگہ پہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عرش کو دیکھا، عرش کے حسن کو دیکھا ہے، فرش کو دیکھا ہے، فرش کے حسن کو دیکھا ہے، تحت الثری کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے۔ اے خالق مالک اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں گیا ہوں، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرق کو کھنگال مارا ہے، میں نے مغرب کو کھنگال مارا ہے، شمال و جنوب کو۔ یا رسول اللہ ساری کائنات کو میں نے دیکھا، ساری کائنات کے حسن کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے حسن کو دیکھا۔ لم ارى من رجل افضل محمد، یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ جیسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، آپ جیسا حسین میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ نے بنائی کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اے احسان یہ کیسی بات کر دی، ہو سکتا ہے تم نے تھوڑے ملک دیکھے ہیں، کسی اور جگہ پر آپ جیسا حسین ہو۔ عشق نے فوراً کہا عقل سے نہیں، جو بھی عقل سے بات کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، وہ ایمان سے بھی دھتکارا جاتا ہے۔ عقل سے جس نے کام لیا ابو جہل اور عتبہ عتیبہ اور شیبہ اور ابو جہل بن گئے۔ جنہوں نے عشق سے کام لیا، کوئی تو لاہور کے دیس کا داتا گنج بخش علی حجویری بن گیا، کوئی تو اجمیر کے دیس کا راجہ خواجہ غریب نواز بن گئے، اور کوئی تو حضور سیدی خواجہ اویس دیکھا نہیں تھا، عشق سے کام لیا تو سید التابعین خواجہ اویس کرنی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت احسان بن ثابت کا عشق فوراً پکار اٹھا، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اے احسان تیری آنکھ کہاں دیکھے گی، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنے ہی نہیں، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنے ہی نہیں، اور نہ ہی آپ جیسا حسین خدا نے اس کائنات میں بھیجا۔ حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ اور پھر پیر نصیر کے انہی اشعار پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان، تختار و مخالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ جلووں سے ہو معمور کیوں نہ دل کا مدینہ، جلووں سے ہو معمور کیوں نہ دل کا مدینہ، آنکھوں میں بسا ہے مطلع انوار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ۔ وآخر دعوانا